الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماہ رمضان مبارک کے ان مبارک خوبصورت ایام کی مبارک گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ آج دوسرے روزے میں داخل ہو چکی ہیں، اور ہمارا یہ عظیم الشان کورس اپنی پوری آب و تاب سے جاری و ساری ہے. ایک چیز جو انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کا نام ہے امید. اور اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ سارا نظام انسان کا امیدوں پہ چلتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور ہر شخص اپنی زندگی کو امید کے ساتھ جوڑتا ہوا نظر آتا ہے. اور اسی لفظ کا جو الٹ ہوتا ہے اسے مایوس ہو جانا، رک جانا، ٹھہر جانا، ڈر جانا اور تھک جانا، ان سارے الفاظ کو ایک ہی لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص مایوس ہو گیا ہے. تو ہمارے دین کے اندر مایوسی کو کفر تک کہا گیا کہ اس لفظ کو اللہ اتنا ناپسند کرتا ہے، اس قدر اللہ کو اس لفظ سے نفرت ہے کہ اسے کفر تک کا درجہ دیا گیا ہے. اور اس کے مقابلے میں جس لفظ کو اللہ نے پسند کیا ہے اور بہت زیادہ پسند کیا ہے وہ امید ہے، کہ اللہ اپنے بندے کو امید دلاتا ہے. اور جو میں نے ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر آپ آج کا یہ خوبصورت چند لمحوں کا، چند منٹوں کا درس سن لیں گے انشاءاللہ تو ہماری زندگی بدل جائے گی. کہ جو قرآن نے آیت پیش کی ہے، اس آیت کا اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ ہر دنیا کے مایوس شخص کے لیے امید کا ایک بہت بڑا سورج بن کے چمکتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جانا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا. انسان کی زندگی میں جس دن مایوسی یا کوئی بھی ایسا انداز آتا ہے، بس سمجھ لیں اسی دن سے اس کی نزول کی اور اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے.
اور وہ اپنی زندگی میں ناکامی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، اور جس وقت سے اس کی زندگی میں امید کا وقت شروع ہوتا ہے وہ اسی وقت سے کامیابی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کے مقابلے میں مایوسی دلاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ تجھ سے گناہ ہو گیا، اب تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب تیرے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، تو ناکام ہو گیا، تو فیل ہو گیا، تیرے لیے دروازے بند ہو گئے، تیرا رب بڑا مارے گا، تیرا رب تیرے ساتھ بڑا زبردست عذاب کا سلوک کرے گا، اور اس طرح کے وہ انداز دے کے بندے کو ڈرا دیتا ہے، پیچھے ہٹا دیتا ہے، مایوس کر دیتا ہے، جبکہ اللہ کے ہاں ایسا کوئی تصور نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور ساری کائنات میں اللہ ان 100 میں سے ایک حصے کو تقسیم فرماتا ہے۔ جتنے دنیا میں انسان ہیں، خربوں خرب انسان آئیں گے، آ چکے ہیں، اور جتنے دنیا میں جانور ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، ان سب کے اندر اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ڈالا گیا ہے، اور وہ خربوں خرب حصے جو اللہ کی ایک رحمت کے حصے کے ہوئے، ان میں سے ایک ایک حصہ ان کے اندر ڈال دیا گیا۔ ماں باپ کا اولاد سے پیار بھی اسی وجہ سے ہے، میاں اور بیوی کی محبت بھی اسی وجہ سے ہے، جانوروں کا آپس میں پیار کرنا اسی وجہ سے ہے، پرندوں درندوں کا آپس میں پیار اسی وجہ سے ہے، اور یہ ایک حصہ پوری کائنات کو دیا گیا ہے۔ 99 حصے رحمت کے اللہ قیامت کے دن استعمال فرمائے گا۔ 99 حصے، آپ ایک حصے کا اندازہ کریں کہ وہ اتنا بڑا ہے تو 99 کیا ہوں گے؟ لہذا اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑی مہربانی کرتا ہے۔ میں آج آپ سے اس درس کے ذریعے انشاءاللہ مایوسی جڑ سے نکال دوں گا انشاءاللہ، اور کسی جگہ مایوس نہ ہونا انشاءاللہ۔ کوئی تمہیں ایسا مقام نہیں آئے گا زندگی میں جہاں تم یہ سوچ بیٹھو گے کہ اب میں ختم ہو گیا، اب میں ہار گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی 99 حصے رحمت کے اس کے باقی ہیں جو حشر کے دن ہوں گے۔ اللہ، پھر اللہ نے ہم پہ کتنی رحمت فرمائی ہے، کتنا کرم فرمایا اپنے بندوں پہ اس نے، کہ جب ہماری ولادت ہوئی ہے تو اسی وقت آپ سوچیں کہ جب ہماری ولادت ہوئی تھی تو اسی وقت کتنے جانوروں کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے تھے، پوری دنیا میں کتنے جانور تھے جنہوں نے بچے جنے، گدھے نے، گھوڑے نے، پھر مچھلیاں اربوں کربوں کی تعداد میں سمندروں کے نیچے ہیں، چیونٹیاں ہیں، بے شمار سانپوں کی نسلیں ہیں۔ اسی وقت سیم اسی سیکنڈ میں جب تمہاری ولادت ہوئی تھی، اللہ نے اس وقت کائنات میں کتنے اور بچے جنے تھے، کتنے جانوروں پرندوں درندوں کے ہاں اللہ نے ولادت کروائی تھی، لیکن اے انسان تجھے انسانوں کے ہاں پیدا کر دیا، تجھے بندوں کی طرف بھیجا، تیری ولادت ایک انسان کے گھر ہوئی ہے۔ پھر یہ بھی سوچو کہ جب وہ وقت آیا تھا ولادت کا تو کتنے کافرہ ماؤں کی گودیں بھری گئیں، کہ مائیں کافرہ تھیں اور ان کی گود میں بچے آئے، لیکن ہماری ماں ایمان والی تھی، ہمیں اللہ نے ایمان والی کی گود میں ڈال دیا۔ کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا فضل ہے کہ ہماری ماں ایمان والی تھی۔ کبھی غور تو کرو، اور پھر دیکھو کہ اس ایمان والی ماں کی گود میں بھی ڈالا اور اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے، نبیوں نے حضور کی امت میں شمولیت کی دعائیں مانگی، لیکن اللہ نے ہماری کسی آرزو کے بغیر، کسی خواہش کے بغیر اللہ نے ہمیں حضور کی امت کا حصہ بنایا۔ الحمدللہ کہو۔ پھر اللہ نے ہمیں بہترین صورت میں پیدا فرمایا،
بہترین صورت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا سونا بنایا، بڑا ہی خوبصورت بنایا۔ کوئی بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ اس کو محبت سے کچھ کہہ رہا تھا کہ تو بہت اچھی ہے، تیری فلاں عادت بھی بہت اچھی ہے، تیری فلاں صفت بھی بہت اچھی ہے۔ تو اسی ردم میں یہ کہہ بیٹھا کہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی کوئی دلیل کیسے ہوگی؟ تو بات بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ علماء کے پاس یہ مسئلہ آ گیا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت کہہ بیٹھے ہیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی اپنی طرف سے بات کر دی ہے، جھوٹ بول دیا ہے۔ علماء کہنے لگے ہم اب اس کو کیسے ثابت کریں کہ چاند سے زیادہ تو خوبصورت ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سچ کہتا ہے کہ واقعی یہ عورت چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو کہا جی اس کی کوئی دلیل تو دیں۔ کہا دلیل قرآن میں موجود ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا انسان سب سے خوبصورت پیدا کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ بھی انسان ہے، تو میں اسی قرآن کی آیت سے دلیل دیتا ہوں کہ یہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اللہ نے بڑی خوبصورت شکل انسان کو عطا فرمائی۔ اللہ پھر اللہ نے قرآن میں اس کا باقاعدہ اس کا اظہار فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اس کو ہم نے بڑی عزتیں دی ہیں۔ بنی آدم جتنے بھی ہیں، چاہے وہ رنگ، مذہب، نسل، مذہب، وہ دین، کسی سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ہم نے عزتوں سے نوازا ہوا ہے۔ کیا کیا عزتیں دی ہیں؟ دنیا میں ہر جانور کو، ہر دوسرے کسی بھی جانور کی خوراک کو جب دیا جاتا ہے تو وہ اپنی گردن جھکاتا ہے اس کی طرف، وہ کھانے کی طرف اپنا منہ لے کر جاتا ہے۔ گھوڑا نیچے کی طرف جھکے گا، گدھا نیچے کی طرف جھکے گا، پرندے نیچے جھکیں گے۔ کوئی بھی مخلوق اپنا کھانا کھانے کے لیے گردن جھکاتی ہے۔ انسان سے کہا نہیں تو عزت والا ہے، تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، تیرے منہ تک ہم خوراک خود پہنچائیں گے، ہم تجھے خوراک خود دیں گے۔ عزتوں سے نوازا، بلندیاں عطا فرمائیں، لہذا کتنی برکت انسان کو دی گئی ہے۔ فرمایا کہ اس سے بڑا اور کیا تجھے عزت دی جائے کہ اللہ نے سارے انسانوں کی رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ باقی ہر جاندار کو کہا اٹھ اور اٹھ کے رزق تلاش کر، اور جا جا کے تو رزق لے اور اپنے رزق کے لیے خود محنت کر۔ انسان کے لیے کہا ہے بندے تیری رزق کی ذمہ داری میرے اوپر، ہم پہنچائیں گے تجھے۔ لہذا رزق اور موت جب انسان کی طرف آتے ہیں تو رزق موت سے بھی پہلے پہنچتا ہے، کیونکہ وہ موت اس وقت تک آئے گی نہیں جب تک آخری رزق کا دانہ منہ سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو پھر پہلے کیا پہنچا؟ سارے بولو، سارے بولو، رزق پہنچا نا۔ موت بعد میں پہنچے گی، پہلے رزق پہنچ جائے گا۔ اللہ، تو اس سے بڑی اور کیا دلیل دی جا سکتی ہے کہ اگر کسی پہاڑ کے نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی تیرا رزق ہے تو اس وقت تک تو مرے گا نہیں جب تک اس پہاڑ کے نیچے اس پانی کے قطرے کو پی نہ لے، تیری موت نہیں آئے گی۔ ہم تجھے وہ رزق پہنچا کے چھوڑیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ فرمایا کہ میری محبت کا اندازہ نہ لگانا اور نہ اس محبت کے ناپنے میں لگ جانا، تم نہیں ناپ سکو گے میری محبت تیرے ساتھ کتنی ہے، کتنا میرا تجھ سے پیار ہے۔ دیکھو نا، انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز جب بناتا ہے تو اسے وہ کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ایک پینٹر پینٹنگ کرتا ہے، ایک چھوٹی سی تصویر بناتا ہے، وہ اس کو چومتا رہتا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ ایک جو ہے وہ لوہے کا کام کرنے والا لوہے کا کوئی گیٹ بنا دیتا ہے، وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے، میں نے ہاتھوں سے بنایا۔
ایک لکڑی کا کام کرنے والا ایک اچھا میز بنا دیتا ہے، وہ میز اس کو نظروں سے نہیں جاتا کہ یہ میں نے بنایا ہوا ہے۔ ہم انسان اپنے ہاتھوں کی چیزوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ کمہار جو مٹی کے برتن بناتا ہے، اسے اس مٹی کے برتنوں سے پیار ہو جاتا ہے، اسے محبت کرتا ہے۔ اللہ، جب یہ بجلی ایجاد ہوئی تو ایڈیسن کسی بازار سے گزر رہا تھا، چونکہ ایجاد اس کی ہے بجلی، الیکٹریسٹی، تو یہ گزر رہا تھا کسی بازار سے، تو ایک لالٹین بیچنے والا دوسرے لالٹین بیچنے والے سے بات کر رہا تھا، اور اس نے یہ گالی دے کے کہا کہ یہ بجلی جب سے آئی ہے تو ہمارا تو کاروبار ہی ختم ہو گیا۔ لالٹینیں بکا کرتی تھیں، لوگ لالٹینیں لے کے جایا کرتے تھے، اب یہ بجلی آ گئی ہے، اور اس نے گالی دے دی۔ ایڈیسن نے سن لیا، اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے اس کو پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا۔ لوگ کٹھے ہو گئے، مار مار کے اس کا کچھ نہ چھوڑا۔ لوگ کٹھے ہو گئے، کیا ہو گیا؟ تو ایڈیسن کہنے لگا کچھ نہیں ہوا، اس نے میری بنائی چیز کو برا کہا، میں نے بنائی تھی، مجھے غصہ آ گیا ہے، کیوں اس نے کہا؟ تو ایک شخص اپنی بنائی چیز پہ اتنی سخت مار مارتا ہے کہ میری بنائی چیز کو برا کیوں کہہ دیا، تو اللہ اپنی بنائی چیز سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا نا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، لہذا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ کبھی ناپنے نہ بیٹھنا اپنے رب کی محبت کو، اور کبھی مایوس نہ ہو جانا، وہ بڑا پیار کرتا ہے اللہ۔ پھر دیکھیے، ہر محبت میں کہیں نہ کہیں غرض ہوتی ہے، بغیر غرض کے کوئی محبت نہیں دنیا میں۔ جی کوئی محبت بغیر غرض کے نہیں، ہر محبت میں غرض ہے، اور ضروری ہے، ہونی بھی چاہیے۔ ماں اور باپ کی محبت اولاد کے ساتھ غرض ہے۔ ماں اور باپ پیار کرتے ہیں، بڑا ہوگا، میری بچی بڑی ہو جائے گی، میرے لیے عزت کا سبب ہوگی، میرے لیے دعائیں کرے گا، میرے لیے بڑا ہو کے کوئی جو ہے وہ رزق کا سما ہوگا، لوگ میری طرف سے کہیں گے تمہارا بچہ ہے، تمہاری بچی ہے۔ غرض ہوتی ہے۔ ایک بچی، ایک بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں کہ اچھا میرے ماں باپ ہیں، میرے لیے عزت کا سما ہے، میرے لیے محبت کی جگہ ہیں، ادب کی جگہ ہیں، لہذا غرض ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ میرے لیے جنت کی جگہ ہیں، میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مجھے جنت ملے گی، باپ کی خدمت کروں گا، اللہ جنت کا دروازہ کہتا ہے، نبی جنت کا دروازہ کہتا ہے، لہذا باپ کی محبت ہے۔ غرض ہے کہ نہیں؟ سارے بولو۔ میاں اور بیوی میں غرض ہوتی ہے، آپس میں پیار ہے کہ میرا میاں ہے، اس کے ساتھ میری ضرورتیں وابستہ ہیں، اس کے ساتھ میری غرض جوڑ دی گئی ہے، لہذا بیوی کو پیار ہے، وہ اس کے ساتھ مجبور ہے۔ اسی طرح میاں ہے، اسے بیوی سے ہے کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے، یہ میرے گھر کو سنبھالتی ہے، میرے معاملات کو دیکھتی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے، لہذا ایک غرض جڑی ہے۔ استاد اور شاگرد میں غرض ہے، پیر اور مرید میں غرض ہے۔ مرید ایک اپنے پیر سے پیار کر رہا ہے کہ اس سے محبت کرتا ہوں، پیار کروں گا تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، ان کی خدمت سے اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، نبی خوش ہوگا۔ ہر چیز میں غرض ہے۔ وہ پیر اپنے مرید سے محبت کر رہا ہے کہ اگر اس کو نیکی کا راستہ دکھاؤں گا، نیکی کی طرف لے کے آؤں گا، نیکی کا اس کو جو ہے وہ اگر میں نے بنا دیا، عادی بنا دیا، تو یہ بھی جنت میں جائے گا، اللہ اس کی وجہ سے مجھے بھی جنت میں لے جائے گا۔ تو غرض تو آ گئی نا، بولو سارے۔ ہر جگہ غرض ہے، لیکن سنو ایک محبت دنیا میں ایسی ہے، آقا دو جہاں فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میری محبت تیرے ساتھ کسی غرض کے لیے نہیں ہے، میری محبت تیرے ساتھ تیرے لیے ہے، تیرے لیے تجھ سے پیار ہے، کوئی غرض نہیں تیرے ساتھ۔ ساری دنیا کے لوگ، سنو میں ایک بات کر دوں، ساری دنیا کے لوگ سیدنا ابو بکر جیسے بن جائیں، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری دنیا کے لوگ فرعون طرح کی زندگی بنا لیں، فرعونیت پہ اتر آئیں، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ نہ ابو بکر بننے سے اللہ کی شان میں بڑھوتری آئے گی، نہ فرعون بننے سے اللہ کی شان میں کمی آئے گی۔ تو صرف یہ محبت تیرے لیے ہے، تیری محبت میرے لیے،
اور میری محبت تیرے لیے بغیر غرض کے ہے۔ اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کمال کر دیا، جب اپنی محبت کی بات کی ہے تو کہا ہے مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، قطعاً کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اگر ساری زندگی نہ بھی سجدہ کرے تو میرا کیا نقصان کرے گا؟ تو اگر ساری زندگی مجھے سجدے میں گزار کے چلا جائے تو میری شان میں کیا اضافہ کرے گا؟ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے میرے بندے، بس دعا تو یہ کر کہ میری نظر اور میری محبت تیرے ساتھ جڑی رہے۔ یہی وجہ ہے، سنیے بڑے غور سے سنیے، یہی وجہ ہے کیونکہ محبت اس کی بندے کے ساتھ بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ بندے کو گناہوں میں نہیں دیکھ سکتا۔ اسے گناہ بندے سے ہونا بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے، کیونکہ وہ بندے سے گناہ کرنا دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ جو ہی گناہ ہوا تو وہ گناہ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، بندے کو دوری اختیار کرنی پڑ جاتی ہے گناہ کی وجہ سے۔ لہٰذا اللہ گناہوں سے اس لیے نفرت کرتا ہے، بندے سے محبت ہی کرتا ہے وہ۔ یاد رکھو، مریض سے نفرت نہیں ہوتی، مرض سے نفرت ہوتی۔ اللہ بندے سے نفرت نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا، کسی صورت نہیں کرتا، اس کے گناہوں سے نفرت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ بندہ گناہ کر کے اس سے دور جا رہا ہے تو حالانکہ دیکھیے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے دور جا رہا ہو تو اللہ اتنا بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیازی کی کیفیت ہے، اور وہ اتنا بے نیاز ہے، اسے چاہیے کہ وہ نہ دیکھے اس کی طرف۔ ایک بندہ جا بھی رہا ہے اور اس کی دربار سے دوری اختیار کر رہا ہے تو اللہ اس کو نہ دیکھے، اللہ کہے ٹھیک ہے جا، بلکہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جائے جو پیچھے سے ایک اور لات مارے اس کو کہ دفع ہو جا، دوبارہ نہ آنا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے کس شے نے تجھے مجھ سے دور کر دیا؟ کوئی شے ہے ایسی جو مجھ سے بھی زیادہ پیار کرتی ہو، مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے تیرے ساتھ، جو مجھ سے دور ہو گیا؟ تو اللہ نے باقاعدہ اس کا اظہار کیا، شکوہ کیا بندے سے کہ کون سی چیز ہے جو تجھے مجھ سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے، مجھ سے بھی زیادہ میٹھی ہے، میرے سے بھی زیادہ تیرے ساتھ اتنے قریب ہو گئی ہے کہ تو مجھے چھوڑ کے اس کی طرف چلا گیا۔ وہ کون سی چیز ہے بندے؟ ما غرکا، وہ نام بتا اس کا، بربک الکریم، جو کریم رب سے دور کر گئی تجھے۔ اللہ، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ لہذا اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت، بڑا پیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس گناہ کو معاف کرنے کے بہت سارے طریقے بناتا ہے، چونکہ گناہ بندے کو دور کرتا ہے اور اللہ کو بندے سے بڑی محبت ہے۔ دیکھو نا، ایک بچے کو آپ کو غلط کام کرتا دیکھیں گے اور آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے وہ، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے کرنے دیں گے؟ بولیے ذرا، سارے بولے نا، نہیں کرنے دیں گے۔ آپ اس گناہ کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس برائی سے اسے پیچھے کریں گے، کیونکہ آپ کا بچہ ہے، آپ غلطی کر رہا ہے، آپ اسے روکیں گے کہ یہ غلطی کر کے تو یہ مجھ سے دور ہو جائے گا، تو آپ یقیناً روکیں گے۔ جب ایک باپ اور ماں روکتی ہے تو خدا کیسے روکتا ہوگا کہ میرا بندہ کسی طرح گناہ میں نہ چلا جائے۔ اس کے لیے اس نے پھر بڑے انداز بنائے۔ سنو ذرا، تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا کیسے کیسے انداز رب بناتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ 2 فرشتے رکھے، ایک دائیں بٹھایا، ایک بائیں بٹھایا، اور دونوں کی ڈیوٹی لگائی۔ دائیں والے کو نیکی لکھنے پہ لگایا اور بائیں والے کو برائی لکھنے پہ لگایا، اور ان دونوں میں سے جو افسر بنایا وہ نیکی والے کو بنایا کہ تم بھائی ماتحت ہو برائی والے، اور جو نیکی والا ہے وہ اس کا افسر ہے، وہ بڑا ہے۔ اور جب بندہ نیکی کا ابھی ارادہ ہی کرتا ہے تو نیکی والا نیکی لکھ لیتا ہے۔ وہ برائی والا کہتا ہے آپ نیکی لکھ رہے ہیں، اس نے تو بھی کی نہیں، تو وہ اسے کہتا ہے خاموش بیٹھ، میں تیرا افسر ہوں، مجھے اجازت ہے، میں کہ لکھ سکتا ہوں اس کی نیکی، خاموش ہو جا۔ وہ چپ ہو جاتا ہے، وہ نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی پھر لکھ دی جاتی ہے۔ تو وہ فرشتہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ اب آپ نے وہ جو پچھلی لکھی تھی وہ پھر ختم کرے نا، نیکی تو اس نے ایک ہی کی ہے۔ تو جواب آتا ہے کہ میں تیرا افسر ہوں، تو بڑا نہیں ہے مجھ سے، لہذا خبردار دوبارہ سوال نہ کر، میں نے 2 لکھ دی ہیں اس کی۔ اللہ اکبر،
کتنی محبت ہے اللہ کو بندے کے ساتھ۔ اور پھر جب کوئی برائی کرتا ہے تب وہ برائی والا جو ہی برائی لکھنے لگتا ہے تو وہ افسر اسے کہتا ہے دیکھو بات یہ ہے کہ تجھے کوئی زیادہ جلدی ہے برائی لکھنے کی؟ تو وہ کہتا ہے کر تو لی ہے تو مجھے اجازت دی جائے۔ جواب آتا ہے نہیں، ہو سکتا ہے ابھی توبہ کر لے، ہو سکتا ہے ابھی معافی مانگ لے، تجھے اجازت نہیں ابھی لکھنے کی۔ وہ کتنے پہر انتظار کرتا ہے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ، کتنے اس کو گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیا اب لکھ لوں؟ جواب آتا ہے نہیں، ابھی ٹھہر جا، شاید ابھی تھوڑی دیر اور مل رہی، اسے توبہ کر لے۔ اور جب وہ توبہ نہیں کرتا، کتنا ہی وقت گزر جاتا ہے، تو پھر وہ اجازت مانگتا ہے تیسری بار، تو پھر کہتا ہے لکھ لے لیکن ایک گناہ لکھنا بس۔ وہ کہتا ہے جی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جب اپنی طرف لکھا ہے تو فَلَهُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی کرے ہم 10 نیکیاں لکھیں گے، تو وہاں 10 لکھ دی گئی ہیں اور مجھے آپ ایک گناہ کے لیے کہتے ہیں؟ جواب آتا ہے ہاں یہی ہماری مرضی ہے، آپ اسے ایک گناہ لکھیے۔ ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب وہ بندہ اچانک ایک نیکی کر دیتا ہے۔ اب جب وہ نیکی کرتا ہے تو وہ نیکیوں والا فرشتہ کہتا ہے دیکھو بات سنو، میرے ساتھ ایک ڈیل کرو، میرے ساتھ ایک ڈیل کرو۔ کہا جی کیا ڈیل کروں؟ کہا دیکھیں اس نے 5 گناہ کر دیے تھے، تم نے 5 لکھے۔ کہا جی لکھے۔ کہا میں اس نے ایک نیکی کیا، میں نے 10 لکھی۔ کہا جی لکھی۔ کہا ایسا کرتا ہوں میں 5 لکھ دیتا ہوں، تم 5 گناہ مٹا دو اس کے۔ آئے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اور یہ ڈیلنگ روز چلتی ہے، ہر وقت چلتی ہے کہ میں 5 مٹاتا ہوں، میں 5 لکھتا ہوں، تم 5 مٹاؤ، میں 5 لکھتا ہوں، تم 5 مٹاؤ۔ اور یوں بندے کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے اللہ۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، سنو، کہ ایک بندہ کوئی بھی ایسا عمل ہی نہیں کرتا کہ جس سے وہ گناہوں کو بخشے، اور کوئی نیکی نہیں کرتا جس سے بخشش نہ ہو، تو اللہ نے کمال یہ کیا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی ذمہ داری لگائی۔ بے شمار مخلوق ہے جو اس بندے کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے، اس بندے کے لیے استغفار کرتی ہے۔ بلوں میں چیونٹیاں، دریاؤں میں مچھلیاں بندوں کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں، اور اللہ ان کی ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ خبردار میرے بندے گناہ کر رہے ہیں، تم سارے مل کے ان کے لیے استغفار پڑھو۔ وہ خود تو نہیں پڑھتا لیکن تو پڑھ۔ تو یوں گناہوں کو بخشنے کے لیے کتنی زبردست طریقے سے نظام پورا بنا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے پھر ایک معصوم مخلوق جو پیدا کی جسے فرشتے کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں فرشتے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اور وہ نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئیں، برائیاں بھی اب اس کی رک گئیں، تو مولا اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم آسمانوں میں آ جائیں، تیرے ان فرشتوں میں شامل ہو جائیں جو تیرے رکوع میں ہیں، تیرے سجود میں ہیں، وہ تیری اتحیات میں بیٹھے ہیں، اجازت دی جائے تیری حمد کرنے کے لیے آسمانوں میں آ جائیں؟ جواب دیا جاتا ہے نہیں نہیں، میرے آسمان میرے فرشتوں سے بھرے پڑے، وہاں پہ تیری گنجائش نہیں ہے، تیرے لیے وہاں آنے کا موقع کوئی نہیں۔ تو پوچھا جاتا ہے مولا پھر زمینوں میں بتا کہاں جائیں؟ کسی دریا پہ کھڑے ہو جائیں، کسی پہاڑ پہ چلے جائیں، کسی صحرا میں چلے جائیں، وہاں تیری حمد پڑھتے رہیں؟ جواب آتا ہے نہیں، وہاں بھی میرے بندے موجود ہیں جو ہر وقت میری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ دریا، سمندر، ہوائیں میرے بندوں کی تسبیحات سے گونجتی ہیں، وہاں تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں مولا تو پھر اب ہم کہاں جائیں؟ نہ آسمانوں میں تیری جگہ، نہ ہم زمینوں میں جا سکتے ہیں، تو پھر ہماری جگہ کہاں ہے؟ بتایا جاتا ہے جاؤ جاؤ اسی بندے کی قبر کے سرانے ایک کھڑا ہو جائے، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے اور قیامت تک اس کے لیے دعائے استغفار کرتا رہے، قیامت تک اس بندے کے لیے دعا کرتے رہو۔ اللہ تو کس قدر برکتیں دیں کہ میرے بندے گناہوں سے بچتے چلے جائیں، میرے بندے گناہوں سے نکل آئیں۔ وضو کرتے ہو، فرمایا جب کوئی وضو کرتا ہے تو اس کے ناخنوں سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، کوئی غسل کرتا ہے تو سر سے پاؤں تک اس کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اس قدر برکت، اس قدر رحمت
اور جب کوئی نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اس میں سجود کرتا ہے، جب کوئی سنت ادا کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، تو اسی درجے کے مطابق اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی گناہ کر کے کسی بھی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تو اللہ کو، حالانکہ اس کی دلیل کی ضرورت ہے، دیکھیں نا ایک شخص ابھی ایک چوری کر کے آیا اور چوری کرتے ہی اس نے کہہ دیا میں معافی چاہتا ہوں، تو جج یہ تو پوچھے گا کوئی دلیل تو دے کہ دوبارہ نہیں تو کرے گا، کوئی دلیل تو دے نا، تو کہہ رہا ہے نہیں کرتا ہوں تو نہیں کرے گا، کس کی دلیل کیا ہے؟ ہر شخص دلیل مانگے گا، لیکن اللہ ایسا کریم ہے کہ جب کوئی گناہ کر کے آگے صرف اتنا کہہ دیتا ہے مولا میں نہیں کروں گا، جواب آتا ہے بغیر دلیل کے بندے پچھلا تیرا گناہ معاف کر دیا میں نے، کوئی دلیل نہیں چاہیے تیری، ہم تجھے معاف کرتے ہیں، تجھ سے پیار ہی بڑا ہے، تو میرا بندہ جو ہوا، تجھے میں نے بنایا، تجھے میں نے پیدا کیا، لہذا تجھ سے بڑی محبت ہے۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین پہ اپنا خلیفہ اتار دیا، ہمیں بڑا پیار ہے تیرے ساتھ۔ یہ ایک عام بندے کی باتیں سنا، ابھی کسی ولی کی بات نہیں کی، کسی کتب، غوث، ابدال، غوث، نیکوں کی بات نہیں کی جا رہی، میں صرف ایک عام لیول کے بندے کی بات سنا رہا ہوں ابھی۔ اللہ کتنا پیار کرتا ہے، غسل سے گناہ معاف، وضو سے، پھر جب عیدین پڑھنے کے لیے نکلا، سنو، عید کی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں مسلمان مومن لوگ، اکٹھے ہو گئے، تو جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے فرشتوں پتہ کرو ذرا یہ کیوں سارے اکٹھے ہو گئے، کیا حسین سوال ہے، کیا خوبصورت سوال ہے کہ کیوں اکٹھے ہو گئے؟ تو جواب آتا ہے کہ مولا یہ رمضان گزرا ہے اور یہ سارے اب عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں۔ تو جواب آتا ہے میرے بندو تو سارے محنت کر کے کوشش کر کے تم سب آ گئے، تو ایک مزدور کی مزدوری کیا ہوتی ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں مولا اس کی مزدوری یہ، اسے پوری مزدوری دی جائے، اس کو پورا اس کا صلہ دیا جائے۔ تو جواب آتا ہے انہیں بتا دو ابھی نماز انہوں نے پڑھی نہیں، لیکن اس سے پہلے پہلے میں نے انہیں بخش دیا ہوا ہے، میں نے معاف کر دیا ہے ان سب کو۔ اتنی محبت کرتا ہے وہ، لہذا کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی اس کی رحمت سے پیچھے نہ ہٹنا۔ کسی جگہ تمہارا دل ایسی حالت میں نہ جائے کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا، میرے رب نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، یہ نہیں ہوگا۔ ابھی میں رب پہ بات کر رہا ہوں، میری زبانیں آپ سب کے، میری زبان آپ سب کے کان اسے سن رہے ہیں، اگر میں آ گیا نا حضور کی رحمت پہ تو وہ بات ذرا علیحدہ ہو جائے گی۔ میں گدا وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ اگر حضور کی طرف آ گئے تو بات اور ہوگی، ابھی ادھر نہیں جانا، ابھی صرف رب کی رحمت پہ بات کرو۔ اللہ کتنا رحیم ہے، وہ کیسا رحمان ہے، وہ کیسا کریم ہے اللہ۔ پھر دیکھیے کہ اللہ نے پھر کیا کیا، کتنے اور انداز بنائے۔ ایک تو میں نے یہ کہا عیدین میں، جمعہ میں، پھر جمعہ سے جمعہ تک، فرمایا جمعہ جو پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک، جب پھر جمعہ پڑھتا ہے تو جتنے اس ہفتے میں گناہ ہوتے ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی جانور کو کسی نے پانی پلا دیا، جانور کی محبت کی، جانور کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جانور کو پیار سے اس نے ہاتھ لگا دیا، اللہ جتنے ہاتھوں کے نیچے بال آتے ہیں ان بالوں کے مطابق گناہ معاف کرتا ہے۔ حد ہو گئی۔ ماں باپ کو ایک نظر پیار سے دیکھا، فرمایا مقبول حج کا ثواب دے دیتا ہوں۔ کدھر جائیں گے؟ رشتہ داروں سے محبت کی ہے، اس کے الگ ثواب، جنازہ دیا پڑا، اس کے الگ گناہ معاف ہو گئے۔ اور یوں اتنے بہانے بنائے گئے کہ میرے بندے کے گناہ باقی نہ رہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی شخص، سنو یہ بات، کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا، کسی مریض کی عیادت کے لیے گھر سے چلا، اللہ 24,000 رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ بھیجتا ہے، اور جتنی دیر وہ وہاں بیٹھتا ہے اللہ اسے جنتی لکھتا ہے۔ اور اس مرض سے جس کی عیادت کرنے گیا تھا
اس کی موت اگر اس مرض سے آنے والی تھی تو اللہ اس مرض کو ختم کر دیتا ہے کہ اس بندے نے اس مریض کی عیادت کی ہے۔ بتائیے کتنی رحمتیں، کتنے فضل ہیں، کتنے کرم اللہ، اور اللہ کتنی حفاظت کرتا ہے۔ اولاد سے محبت کرو تو وہ پیار ہے، اولاد سے ایک بوسہ جنت کا درجہ بلند کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے اولاد کے ماتھے پہ بوسہ دیا ایک جنت کا درجہ اونچا ہو گیا، دوسرا بوسہ دیا دوسری جنت کا اس کا درجہ بلند کیا گیا۔ اللہ اولاد سے بھی محبت پہ انعام دے رہا ہے، گناہوں کی بخشش ہو رہی، لہذا بندے سے کتنی محبت ہے۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ اپنا بیان کرتے ہیں اسی ضمن میں۔ آپ فرماتے ہیں میں کسی سفر میں تھا تو راستے میں ایک جگہ ایک ندی کے کنارے میں نے ایک بچھو کو دیکھا، وہ بچھو بڑی تیزی سے چلتا ہوا پانی کی طرف جا رہا تھا، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ پانی کی طرف جا رہا ہے، اور کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بچھو جو ہے وہ تیر نہیں سکتا، اس میں یہ اتنی ہمت نہیں کہ یہ تیر سکے، لہٰذا یہ ڈوب جائے گا۔ لیکن میں اس سے پہلے کہ اس کے قریب جاتا دیکھا پانی کے، تو دیکھا کہ وہاں قریب ہی کچھوا ہے، اور وہ کچھوا پانی میں اترنے ہی والا ہے کہ یہ بچھو اس کے اوپر اس کی پشت پہ چڑھ گیا اور یہ پانی کے اندر جو ہے وہ کچھوا اتر گیا۔ اب یہ بچھو پانی کے اوپر رہا اور وہ کچھوا جو ہے وہ پانی سے اس کو لے کر ندی کے دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ یہ منظر جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا میں اس کو دیکھوں تو صحیح ہو کیا رہا ہے۔ کہتے وہ کچھوا جب دوسرے کنارے گیا تو بچھو اترا اور وہ دوسری طرف چل پڑا۔ دوسری طرف میں نے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ایک جوان سویا ہوا تھا۔ اب مجھے یہ لگا کہ یہ لگتا ہے بچھو اسے کاٹے گا، اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ قریب اگر آتا ہے نا تو میں دور سے پتھر مار دوں گا کہ کہیں یہ بچھو جو ہے وہ اسے کاٹ نہ لے اور یہ نوجوان اٹھ جائے۔ لیکن اس سے پہلے ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچھو جو ہی قریب جاتا جا رہا ہے تو ایک کوبرا سانپ جو ہے وہ درخت سے نیچے کی طرف اتر رہا تھا، اور وہ اسے ڈسنے کے قریب پہنچ گیا، یہاں تک کہ وہ بچھو قریب آ گیا اور اس نے جا کے اس کو اتنا زبردست ڈنگ مارا کہ وہ اتنا زہریلا تھا کہ وہ کوبرا سانپ وہیں پہ لوٹ پوٹ ہو کے مر گیا، اور یہ بچھو واپس پلٹا اور اسی طرح وہ کچھوا وہیں کھڑا تھا، وہ دوبارہ اس کے اوپر سوار ہوا اور وہ دوبارہ ندی کراس کر کے دوبارہ میری طرف آ گیا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کمال، میرے رب نے کیا خوبصورت حکمت سے ادھر سے بچھو روانہ ہوا، ادھر جا کے سانپ کو ڈسا، سانپ کو ڈس کے واپس آ گیا۔ اور یہ کون ہے؟ لگتا ہے کہ بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑا کوئی کتب ابدال آدمی ہے یار، اتنا عظیم آدمی کی اس کی حفاظت کے لیے اتنا بڑا نظام بنایا گیا۔ تو کہا میں ضرور جاؤں گا، اس کی زیارت کرتا ہوں، اس سے اپنے لیے دعا کراتا ہوں۔ کہتے جو ہی میں اس کے قریب گیا ندی پار کر کے، تو بھی میں دور ہی تھا کہ مجھے اس کے منہ سے شراب کی بو آئی۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ تو وہ شرابی آدمی ہے۔ خیر میں نے پھر بھی جا کے اسے اٹھایا، اسے جا کے کہا کہ بھائی اٹھ ذرا، تیرے ساتھ کیا ہونے لگا تھا تجھے پتہ ہے؟ کہ جی نہیں پتا۔ کہا میں نے ابھی دیکھا کہ اتنا بڑا نظام تیرے لیے کھڑا کیا گیا، تجھے بچانے کے لیے تیرے رب نے یہ نظام بنایا، اور تو شراب پی کے لیٹا ہوا ہے۔ تو وہ حیران ہو کہنے لگا اچھا میرے رب نے ایسا کیا؟ کہا ہاں ایسا ہی کیا، تجھے بچانے کے لیے اس نے دیکھ کیا کر دیا، اور تو شراب پی کے لیٹا ہوا تھا۔ تو وہ نوجوان ایک جملہ بولتا ہے، اور وہ جملہ میرے اور آپ کے لیے ساری زندگی کی کمائی ہوگا۔ اس جوان نے کہا بات یہ ہے کہ وہ عمل میرا جیسا بھی ہے، لیکن مجھے آج یہ یقین آ گیا ہے کہ اللہ کسی کو بھی محبت کے بغیر نہیں چھوڑتا، چاہے وہ کتنا ہی برا ہو۔ ایک شرابی کی حفاظت کے لیے وہ اتنا بڑا نظام کھڑا کر سکتا ہے، تو ایک نیک کے لیے وہ کیا کرتا ہوگا، ایک نمازی کے لیے وہ کیا کرتا ہوگا۔ تو لہٰذا وہ بڑا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اس سے اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ تو دیکھیے کہ جب اتنا بڑا معاملہ بنایا گیا تو دیکھیے کہ اب رمضان آ گیا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ رمضان کا میں کیا بتاؤں اب، اللہ ایک نفل فرض جتنا بنا دیا، ایک فرض 70 فرضوں جتنا بنا دیا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے، دوزخ کے سارے ہی بند کر دیے۔ تو بتا میرے بندے اور میں کیا کروں تیرے لیے؟ عام دنوں میں بھی اتنی محبت ہے تو 70 دروازے 70 فرائض تک ایک فرض کو پہنچانا اور نفل کو فرض بنانا، بتاؤ اس سے بڑی اور کیا تیرے لیے میں انتظام کروں؟ اس لیے آقا علیہ السلام نے ایک جملہ بولا ہے، سنیے، حضور نے ایک جملہ بولا،
اگر اللہ نے میری امت کو بخشنا نہ ہوتا تو کبھی رمضان عطا نہ کرتا۔ ذرا مل کے سبحان اللہ تو بولنا۔ اگر اللہ نے میری امت کو بخشنا نہ ہوتا تو کبھی رمضان عطا نہ کرتا۔ یہ بخشنا ہے تو رمضان دیا اللہ۔ پھر دیکھیے کہ اگر اللہ نے جو ہے وہ کتنی خوبصورت انداز میں، جو سب سے بڑی میں ابھی آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، آخری میری باتیں ہیں کہ اس پیار کو اللہ نے کیسا بنایا کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ یہ جو پردہ ڈالنا ہے اس کا، اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں کو جو چھپانے کا نظام ہے، جو وہ اس کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے، یہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا نظام۔ آپ غور کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے صرف ایک چھوٹی سی بھول ہوئی تھی، وہ گناہ نہیں تھا، وہ تقصیر نہیں تھی، وہ غلطی نہیں تھی، کیونکہ نبی معصوم ہیں، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے، صرف بھول گئے تھے، یاد نہ رہا، اور وہ معاملہ بن گیا۔ قرآن اس پہ بیان کرتا ہے، اب وہ معاملہ بنا، ٹھیک ہے، غلطی چھوٹی سی بھول ہو گئی، اللہ نے اسے باقاعدہ بتایا۔ پھر وہ جب وہ بھول ہوئی تو جنت کا لباس اتر گیا، وہ کپڑے اتر گئے، جنت کے پتے ڈھانپ کے دونوں نے گزارا کیا، اور پھر جنت سے باقاعدہ آپ کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا گیا کہ اب آپ تشریف لے جائیں، معاملہ جو بن گیا ہے اب جنت سے آپ تشریف لے جائیں۔ اچھا، نہ صرف اس معاملے کو نشر کیا، پوری دنیا کو بتا دیا، قرآن میں لکھ دیا، قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی اس بات کو ہر بندہ پڑھے گا کہ یہ بھول ہوئی تھی، یہ بھول ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کا دروازہ بھی کھلا، لیکن وہ بات تو سامنے آ گئی نا، بولو، وہ بات تو کھل گئی، وہ بات تو سامنے آئی۔ لیکن دیکھیے اللہ نے کمال یہ کیا کہ جب اس کے آخری نبی کی امت آئی تو اللہ گناہوں پہ پردے ڈالنے لگا۔ ارے وہ تو چھوٹی سی بھول تھی، اس پہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو لکھ دیا اور لوگوں کے سامنے نشر بھی کر دیا، لیکن محمد کی امت کے سارے گناہوں کو پردے میں ڈال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کے گناہ کو نشر نہیں کرتا، کوئی کتنا ہی بڑا ظلم کر کے آئے، کوئی کتنا ہی بڑی زیادتی کر کے آئے، اس کے گھر میں اطلاع نہیں ہوتی، اس کے باپ کو پتہ نہیں چلتا، اس کا بھائی نہیں جانتا یہ کیا کر کے آیا ہے، اس کی ماں نہیں جانتی میرا بیٹا ابھی کیا کر کے آیا باہر، اسے اللہ پردے میں رکھتا ہے۔ ان کے تو لباس بھی اتروا لیے تھے، ہاں ان کے تو لباس بھی اتروا لیے تھے، ان کو تو اللہ نے باقاعدہ بتا دیا ساری دنیا کو میرے نبی کی امت کے ساتھ کتنا پیار ہے، اے انسانوں تجھ سے کتنی محبت ہے کہ تم کتنی بڑی زیادتی اور ظلم کر کے باہر سے آؤ، اللہ تیرے گھر کو اطلاع نہیں کرتا، تیرے کسی دوست کو پتہ نہیں ہوتا، تیری کسی بھی اس غلطی کی تقصیر کا کسی کو علم نہیں ہونے دیتا۔ اے میرے بندے، اتنی محبت ہے تیرے ساتھ، اتنا پیار اللہ۔ اور صرف میری بات سنو ذرا، صرف یہ دنیا میں ہی پردہ نہیں ہوگا، اللہ حشر کے دن بھی پردہ ڈال دے گا، حشر کے دن بھی پردے ہوں گے، اور اللہ اسی طرح جب اٹھائے گا نا کسی نیک کو اور حضور کی امت میں سے ہوگا تو اللہ فرمائے گا ادھر آؤ، بات سنو، یہ معاملہ جو بنایا تھا تو نے مجھے پتہ ہے، یہ فلاں جو تو نے گناہ کیا تھا میں جانتا ہوں، تو وہ کہے گا مولا تو نے دنیا میں تو کسی کو نہیں بتایا، کہا آج بھی نہیں کسی کو بتاؤں گا، جا وہ جنت کا دروازہ چپکے سے چلا جا اندر، حشر کے دن بھی نہیں پردہ کھلے، وہاں بھی پردہ نہیں اٹھایا جائے گا، اور پردے کو اسی طرح برقرار رکھ کے اللہ واپس کرتے ہیں۔ وہ کتنی محبت کرتا ہے بندوں سے۔ قیامت کے دن جب شفاعت ہوگی، سنو، جب شفاعت ہوگی اللہ نیکوں کو شفاعت کی اجازت دے گا، نمازی شفاعت کریں گے، حاجی شفاعت کریں گے، روزے دار شفاعت کریں گے، بڑے بڑے ولی شفاعت کریں گے، صحابہ شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ ایک ماں کے پیٹ میں جو بچہ وصال کر گیا اس کو بھی اجازت دی جائے گی کہ تو بھی اپنی ماں کی شفاعت کر، ہم تیری شفاعت سنیں گے۔ شفاعت ہوتی رہے گی اور لوگ بخشے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ سنو سب کی شفاعت ختم ہو جائے گی۔ سب کی شفاعتیں جب ختم ہو جائیں گی
تو پھر آقا دو جہاں کھڑے ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی شفاعت کا انداز جدا ہے۔ آپ نے فرمایا شفاعتی لکبائر امتی، میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے، جن کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، محمد اسے بچائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں جائیں گے اور جا کے اس کا دامن پکڑیں گے۔ میرے کبیرہ گناہ گاروں کو شفاعت کی امید میری طرف سے ہوگی۔ جب ان کی بھی شفاعت ہو جائے گی، حضور بھی شفاعت کر جائیں گے، سارے شفاعت سے فارغ ہو جائیں گے۔ ایک شخص ایسا ہوگا، سنو لفظ، کہ اس کی شفاعت کسی طرف سے بھی نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کوئی شفاعت کا انداز نہیں بنے گا، وہ اکیلا رہ جائے گا، اکیلا رہ جائے گا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ کا ایک بال بولے گا، اور وہ کہے گا مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص ایک دن تیرے عذاب کے خوف سے رو پڑا تھا اور میں اس آنسو سے گیلا ہو گیا تھا۔ اللہ اس بال کی شفاعت کو قبول فرما لے گا اس بندے کے لیے۔ جا اس کو جنت میں لے جاؤ، اس بال نے کہا ہے کہ یہ گیلا، اس بال کی شفاعت۔ اتنی رحمت، اتنا فضل اس کا ہوگا، لہذا کبھی مایوس نہ ہونا۔ انشاءاللہ کہہ دو ذرا سارے، کبھی زندگی میں ایسا تمہارا منہ نہ بنے جو لوگوں کے آج کل منہ بنے ہوئے ہیں۔ یقین کریں ہر شخص کے منہ پہ مایوسی ہے، ہر شخص مایوس پھر رہا ہے، پتہ نہیں حالات کدھر جا رہے ہیں، حالات کیا ہو رہے ہیں، کہاں جائیں گے، مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لوگوں کے چہروں پہ 12 بجے ہوئے ہیں۔ اور نہ کرو ایسے، تمہارا رب بڑا کریم ہے، وہ بڑے کرم کے انداز بنانے والا، وہ بڑے رحمتوں کے دروازے کھولنے والا ہے۔ کیوں پریشان ہو، کیوں تمہارے چہرے ایسے ہیں؟ حشاش بشاش رہو، اس کی رحمت کی امید میں زندہ رہو، اس کے کرم کی امید رکھو، وہ بڑے فضل کرنے والا ہے۔ سنیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں ایک بات میرے سامنے آئی کہ جب حضور علیہ السلام کی آخری گھڑی تھی اور آپ آخری چند لمحوں میں وصال کے قریب تھے، تو آپ کے چہرے پہ تڑپ تھی، آپ کا چہرہ ایک عجیب تڑپ میں تھا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا حضور اس وقت آپ کی حالت میں نے کبھی ایسی زندگی میں نہیں دیکھی، اس وقت آپ کے چہرے پہ جو تکلیف نظر آتی ہے، حضور ایسا کیا ہو گیا ہے؟ بخار شدت کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کی حالت کچھ عجیب ہے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ میں جو اس وقت تکلیف محسوس کر رہا ہوں وہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی تکلیف ہے، اور میں نے یہ تکلیف ہے عائشہ خود دعا کر کے اپنے اوپر لی ہے۔ فرمایا خود دعا کر کے لی ہے؟ حضور کیا کون سی دعا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اللہ سے یہ عرض کی تھی کہ مولا حشر کے دن میری امت کو تکلیف نہ پہنچے، وہ تکلیف جو حشر کے دن میری امت کو آئے گی وہ تو مجھے موت کے وقت دے لینا، میں وہ تکلیف لے رہا ہوں اور اس تکلیف سے گزر رہا ہوں، میری وہ تکلیف کا وقت ہے، اور میرے اس وقت جو حالت ہے میری اس درد کو سہ رہا ہوں جو حشر کے دن میری امت اٹھانے والی ہے، اس تکلیف کا یہ وقت ہے عائشہ۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی حضور تو یہ کب ختم ہوگی؟ آپ کی یہ تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ تو ارشاد فرمایا کہ بس چند ہی لمحے رہ گئے عائشہ، بس کچھ ہی منٹ رہ گئے، کچھ ہی سیکنڈ رہ گئے، کچھ لمحوں کا معاملہ ہے، اللہ میری امت کی تکلیف کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی عالم میں حضرت اسرائیل تشریف لائے، حضرت جبرائیل آئے، ارشاد فرمایا اللہ کا پیغام آ گیا، اللہ اب آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اب آپ آ جائیے۔ تو پوچھا کیا جبریل نہیں جاؤں گا، اس سے پہلے میرے رب سے پوچھ کیا کہ بعد میں میری امت کا کیا ہونے والا ہے، میری امت کے لیے کیا ہوگا؟ تو حضرت جبریل چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا مولا تیرا نبی پوچھتا ہے میری امت کا کیا ہوگا۔ تو جواب دیا کہ جا میرے نبی کو بتا دو، اے جبریل جاؤ میرے نبی کو خبر دو، میرے نبی کو یہ پورا یقین دلانا کہ ہم تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، ہر ایک کا بازو پکڑیں گے، ہر ایک کو تھام لیں گے، ہر ایک کے دل کی ٹھنڈک ہم خود بن جائیں گے۔ آپ جا کے صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم آپ کو کبھی بھی غم زدہ نہیں ہونے دیں گے، امت کے لیے آپ اپنی فکر چھوڑ دیں، ہم ہیں اس کے لیے۔ حضرت جبریل آئے، فرمایا مولا نے یہ پیغام دیا ہے، فرمایا اب مجھے تسلی ہے، اسرائیل اپنا کام کر،
اب مجھے تسلی ہو گئی۔ جو اتنی محبت کرنے والا ہو کہ اپنے نبی کی آخری لفظوں سے بھی ہماری محبت ہی چھلک کر دنیا سے جاتا ہو، تو بتائیے ایسے شخص کو مایوس ہونا چاہیے؟ ایسے شخص کے منہ پہ 12 بجنے چاہیے کیا؟ نہیں، اسے تو ہر وقت چہرہ چمچماتا رکھنا چاہیے۔ اس کی تو زبان پہ ہمیشہ اللہ کی تقدیس اور اس کی تحمید کے نغمے ہونے چاہیے۔ یہ مایوسیاں، یہ کفرانہ حرکتیں، اس طرح کے انداز بنانا کہ ہم لٹ گئے، مٹ گئے، ہم ختم ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے کبھی نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اپنے دین کو بلند رکھے گا۔ اللہ اپنے دین کو اتنی بلندیاں دینے والا دے رہا ہے، دیتا رہے گا، کبھی بھی یہ دین نیچے نہیں آئے گا۔ اللہ اس دین کو ہمیشہ کے لیے بلند کرے گا۔ اللہ آخری بات، حضرت امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے، جو میں سے کھولتا چلا گیا میرے سامنے ایسے ایسے چیپٹر آئے کہ میرے روئیں سے جو آنسو چھلکے ہیں وہ میں بتا نہیں سکوں گا کہ کس حد تک اللہ پیار کرتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیمیہ سعادت میں سے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب اللہ سارے شفاعتوں کو ختم کر بیٹھے گا اور اس کی شفاعتیں ہو جائیں گی اور نبی بھی شفاعت کر بیٹھیں گے، آقا دو جہاں بھی شفاعت مکمل کر لیں گے، سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ کی بارگاہ سے پھر آواز اٹھے گی، سنو، ٹھہرو ذرا، رکو ذرا، تو اللہ اپنے 3 لپ جہنم میں سے ڈال کے باہر نکالے گا۔ کتنے لپ؟ 3 لپ ڈالے گا۔ اللہ کی ہتھیلی جہنم میں سے 3 بار گزرے گی۔ دیکھیں نا، آپ لپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے آپ کے گندم پڑی ہو نا، تو آپ دونوں ہاتھوں سے یوں بھریں اسے، ہزاروں دانے آپ کے ہاتھوں میں آتے ہیں، بولو تو اللہ کا لپ کتنا بڑا ہوگا؟ جب وہ جہنم سے اس لپ کو نکالے گا تو خرب انسان پھر جہنم سے باہر نکل آئیں گے، اور وہ جہنم سے باہر آئیں گے تو اللہ انہیں ارشاد فرمائے گا کہ اب یہ میری خصوصی رحمت سے آئے ہیں، ان کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے۔ لیکن ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ یہ رحمان کے آزاد کردہ ہیں، خصوصی شفقت سے آزاد کیے گئے لوگ، یہاں ماتھے پہ لکھا ہوگا۔ تو جنتی انہیں دیکھیں گے، ہنسیں گے کہ یار کمال ہو گیا، تم لوگ کمال ہو، رحمان کی خاصیت سے آ گئے۔ تو وہ یہ بات اس کو دیکھ کے کریں گے، تو وہ سارے ایک دن اکٹھے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا تو نے جنت میں تو بھیج ہی دیا ہے، اب یہ ماتھے کا نشان بھی ختم فرما، تاکہ بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ تو خاص بخشا گیا ہے، تو ہمیں وہ جہنم یاد آتی ہے، تو مولا کرم کر دے۔ جواب آئے گا کہ اے فرشتو جاؤ میرے ہر اس جنتی کے ماتھے سے یہ نشان بھی ختم کر دو۔ ہائے، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ پھر دوبارہ تو ہمیں مسجدوں میں بھیج دیتا ہے، پھر دوبارہ تو ہمیں کبھی قرآن آسان کورس شروع کرواتا ہے، کبھی آئیے دین سیکھیے شروع کرواتا ہے، کبھی تو ہمیں کسی مدرسے کی خدمت پہ لگا دیتا ہے، کبھی درس قرآن میں لگا دیتا ہے۔ مولا یہ تو کتنا رحیم ہے، تیری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ جب بھی گناہوں میں جاتے ہیں، کبھی رمضان شروع ہو جاتا ہے، کبھی شب قدر آ جاتی ہے، شب برات آ جاتی ہے، کبھی حضرت بلا لیتے ہیں، اور کبھی تو ویسے ہی آنسو بھری کوئی رات دے کر اپنے کرم سے سارے ہی معاملے صاف فرما دیتا۔ کیا تیرا کرم کا انداز، کیا تیرے کرم کے دروازے ہیں۔ لہذا مایوسی آج سے بند، ختم کریں اس کو، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے زندگی کے لیے، اپنے رب پہ پوری امید رکھیں۔ اللہ خوشحالیاں دینے والا ہے، اللہ برکتیں دینے والا ہے، اللہ آئندہ ساری زندگی میں رحمتوں سے بھر دینے والا ہے، اور آگے حشر میں بھی اللہ حضور کے سائے میں رکھنے والا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے، اللہ مجھے آپ کو یہ بہاریں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔